اب آئیے دوستو مئو آپ کو لیے چلتے ہیں. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فہرست طویل ہے. شورا اکرام سے بھی گزارش ہے کہ اختصار سے کام لیں تاکہ مشاعرے میں جتنے بھی مہمان شورا تشریف لائے ہیں وہ اپنے کلام کو پڑھ سکیں, آپ تک پہنچا سکیں. آئیے مئو نعت بھنجن سے پہلی بار میں جسے آواز دے رہا ہوں, پہلی بار میں انہیں سننے جا رہا ہوں, اس یقین اور اعتماد کے ساتھ جناب شہاب نعمانی سے میں گزارش کر رہا ہوں جو بہت ہی خوبصورت بھی ہیں, پیارا ترنم بھی ہے اور کم عمری میں کس طرح کی شاعری وہ پیش کرتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ انجام اس کے ہاتھ ہے, آغاز کر کے دیکھ, انجام اس کے ہاتھ ہے, آغاز کر کے دیکھ, بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ. آئیے ایک حوصلہ, ایک ہمت اس بچے میں آپ کو دکھائی دے گا. جناب شہاب نعمانی. آج کی نظامت کر رہے نقیب ہندوستان گیوی جن پوری صاحب اور کنوینر مشاعرہ جاوید بھائی اور نفیس بھائی, اور جن کے توسط سے میری حاضر ہوئی بھائی خان صاحب, جناب سونو انصاری صاحب اور جناب ضیاء الدین خان صاحب اور محترم معراج انصاری صاحب سپا نیتا آج کے اس مشاعرے میں تشریف رکھتے ہیں. میں سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور گاہے بگاہے گفتگو کرتا رہوں گا. مائک پر شہاب نعمانی مئو نعت بھنجن سے آیا ہوا ایک خوبصورت شاعر. آج کے کنوینر علی جناب نفیس بھائی اور جاوید سیٹھ صاحب اور جن کے توسط سے میری حاضری ہوئی ضیاء الدین خان صاحب, میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آئیے میں 4 مصرے سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. آپ تمامی لوگ کی دعا چاہتا ہوں. ایک شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص. جیسے کچھ مکانوں کی ہر دیوار لٹکتی رہتی ہے, اگر شعر سچا ہو تو دوستو دعاؤں سے نوازے گا. جیسے کچھ مکانوں کی ہر دیوار لٹکتی رہتی ہے, ویسے میرے دلی کی سرکار لٹکتی رہتی ہے, ویسے میرے دلی کی سرکار لٹکتی رہتی ہے. اور جب سے میں نے ٹھکرایا ہے, جب سے میں نے ٹھکرایا ہے پتھر کے معبودوں کو, تب سے میری گردن پر تلوار لٹکتی رہتی ہے, تب سے تلوار لٹکتی رہتی ہے. بہت بہت شکریہ. آئیے ایک شعر اور پیش کرتا ہوں بطور خاص, اسی طرح آپ دعا سے نوازیں. اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی, عدالت نہیں ہوتی, اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی, عدالت نہیں ہوتی. جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی, حفاظت نہیں ہوتی. اور مخلوق خدا جب کسی مشکل میں ہو پھنسی, سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی, عبادت نہیں ہوتی. سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی, عبادت نہیں ہوتی. آئیے 4 مصرع اور پیش کر کے میں ایک مکمل غزل پیش کرتا ہوں. آپ تمامی لوگ کی دعائیں چاہتا ہوں. دکھا کر خواب محلوں کا یہ عظمت لوٹ لیتے ہیں. آصفہ کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. میں شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص. دکھا کر خواب محلوں کا
دکھا کر خواب محلوں کا یہ عظمت لوٹ لیتے ہیں، وطن کی آبرو اور اسی کی زینت لوٹ لیتے ہیں، وطن کی آبرو اور اسی کی زینت لوٹ لیتے ہیں۔ جو نعرہ دیتے ہیں بیٹی بچانے اور پڑھانے کا، اگر سے سچا ہو تو آپ تمامی لوگ کی دعائیں چاہتا ہوں۔ جو نعرہ دیتے ہیں بیٹی بچانے اور پڑھانے کا، وہی نامرد معصوموں کی عزت لوٹ لیتے ہیں، وہی نامرد معصوموں لوٹ لیتے ہیں، وہی نامرد معصوموں کی عزت۔ بہت اچھے بھائی، کنوینر مشاعرہ کا حکم دوبارہ پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں۔ دکھا کر خواب محلوں کا یہ عظمت لوٹ لیتے ہیں، دکھا کر خواب محلوں کا یہ عظمت لوٹ لیتے ہیں، دکھا کر خواب محلوں کا یہ عزت لوٹ لیتے ہیں، وطن کی آبرو، وطن کی آبرو اور اسی کی زینت لوٹ لیتے ہیں۔ جو نعرہ دیتے ہیں بیٹی بچانے اور پڑھانے کا، جو نعرہ دیتے ہیں بیٹی بچانے اور پڑھانے کا، وہی نامرد معصوموں کی عزت لوٹ لیتے ہیں، وہی نامرد معصوموں کی عزت لوٹ لیتے ہیں۔ آج کے مہمان خصوصی عالی جناب عاقب صدیقی صاحب اور صدارت فرما رہے عالی جناب شعیب نظامی حافظ ناصر صاحب۔ آئیے میں ایک مکمل غزل پڑھنے سے قبل 4 مصرے پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں، نوجوانوں کے حوالے سے پیش کرتا ہوں بطور خاص۔ دل کے قریب آ کے وہ جب دور ہو گئے، دل کے قریب آ کے وہ جب دور ہو گئے، دل کے قریب آ کے وہ جب دور ہو گئے، دل کے قریب دل کے قریب آ کے وہ جب دور ہو گئے، سارے حسین خواب میرے چور ہو گئے، سارے حسین خواب میرے چور ہو گئے۔ بہت ہم نے وفا نبھائی تو بدنامیاں ملی، اس سے پہ نوجوانوں کی دعائیں چاہتا ہوں بطور خاص۔ بہت اچھے۔ ہم نے وفا نبھائی تو بدنامیاں ملی، جو لوگ بے وفا تھے وہ مشہور ہو گئے، جو لوگ بے وفا تھے وہ مشہور ہو گئے، جو لوگ بے وفا تھے وہ مشہور ہو گئے۔ آئیے اسی انداز پہ میں ایک اور مکمل غزل پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں۔ بغض و انا نفاق مٹانے کی بات کرے، بغض و انا نفاق مٹانے کی بات کرے، بغض و انا بغض و انا نفاق مٹانے کی بات کرے، ہم سے وفا کا ہاتھ بڑھانے کی بات کرے، ہم سے وفا کا ہاتھ بڑھانے کی بات کرے۔
آئیے میں پھر حالات حاضرہ کے حوالے سے نظم پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں. آپ تمامی لوگ کی دعا چاہتا ہوں. میرا چھوٹا بھائی ذرا سا اختصار سے کام لیں آپ. اختصار کا مطلب نہ پتا ہو تو فاروق دلکش صاحب سے پوچھ لیجئے. ہاں چلیے دو چار شروع. کارگل کے شہیدوں کی جاگیر نہیں دیں گے، جاگیر نہیں دیں گے. کارگل کے شہیدوں کی جاگیر نہیں دیں گے، جاگیر نہیں دیں گے. ہم جان تو دے دیں گے، کشمیر نہیں دیں گے. جان تو دے دیں گے، کشمیر نہیں دیں گے. اور تم اپنے پڑوسی ہو، جو مانگو گے وہ دیں گے. تم اپنے پڑوسی ہو، جو مانگو گے وہ دیں گے، جو مانگو گے وہ دیں گے. کشمیر تو کیا اس کی تصویر نہیں دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں دوستو، یہ تھے جناب شہاب نعمانی. مسلسل کئی نظم غزل سے آپ سب کو نواز رہے تھے. ظاہر سی بات ہے جس عمر میں غور و فکر کی شاعری کرنی چاہیے اس عمر میں وہ حالات پر ان کی نظر تھی اور حالات کو غزل بنا رہے تھے. آپ بھی غور سے سن رہے تھے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ نئی نسلوں میں غور و فکر کی شاعری کی طرف زیادہ رجحان ہے. ورنہ ہوتا یہی ہے کہ نئی نسلوں کو اندازہ نہیں ہے، نئی نسلوں کو اندازہ نہیں ہے، ادب میں چور دروازہ نہیں ہے. ہماری نئی نسلیں اس بات کو سمجھ رہی ہیں اور میں بارہا یہ اعلان کر رہا ہوں کہ